آپ امام ہیں غلام تھوڑی ہیں، آپ امام ہیں غلام تھوڑی ہیں، صرف دنیا میں آپ ہی پریشان تھوڑی ہیں۔ نہ کیجئے تنگ دستی دنیا سے خودکشی، نہ کیجئے تنگ دستی دنیا سے خودکشی، تجارت کیجئے لاچار تھوڑی ہیں۔ حضرات محترم، تمام ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ جو ظلم و ستم اس لاک ڈاؤن میں ائمہ حضرات، علماء اور مدرسین پر ہوا ہے، وہ شاید کسی اور شخص پر اتنی مصیبتیں اور آزمائشیں آئی ہوں۔ یہ تو لاک ڈاؤن کی بات ہے کہ بہت سارے ائمہ کرام کی امامتیں ختم ہو گئیں، امامتوں سے ان کو برخاست ہونا پڑا۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر و فکر کریں اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنی کم تنخواہوں پر امام اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، شاید ایک مزدور بھی اتنی تنخواہ پر کہیں مزدوری کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ امام مہینے کے 30 دن اور ہر دن کے 24 گھنٹے مسجد میں رہ کر قوم کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے بچوں کو پڑھاتا ہے امام، ان کی ضرورتوں میں کام آتا ہے امام، نماز جنازہ پڑھائے امام، اس کے بعد تیجا 10واں 40واں 20واں ان کی فاتحہ خوانی کرے امام۔ انسان اگرچہ ہفتے بھر مسجد میں نہیں آئے، لیکن اگر ضرورت کے تحت امام اپنے گھر چلا جاتا ہے تو لوگ آوازیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ انسان خود ایسا ہے کہ کبھی اس کے کانوں میں جب بھی اذان کی آواز جاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آ جا اور کامیابی کی طرف آ جا، لیکن یہ نماز پڑھنے تو نہیں آتا ہے مسجد کے اندر۔ ہاں البتہ تھوڑے سے وقت کے لیے اگر امام اپنی مسجد سے غیر حاضر ہو جائے تو پھر یہ سب سے پہلے آواز اٹھانے والا ہوتا ہے کہ جو ہفتے میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ سب سے پہلے امام پر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ہم نے اماموں کو اتنا ستایا کہ وہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کئی ائمہ حضرات کے بارے میں ویڈیو بھی وائرل ہوئی، تحریریں بھی وائرل ہوئیں کہ جنہوں نے تنگ ہو کر کے، تنگ آ کر کے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیا اور خودکشی کر لی۔ یاد رکھیے وہ گناہ جو انہوں نے کیا خودکشی کرنے کا، کیونکہ انسان کو اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس پر بھی بہت زور دیا ہے۔ تو انہوں نے جو خودکشی کی اس کے بھی ہم برابر کے شریک ہیں، اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی ضرورتوں کو نہیں سمجھا۔ آپ سوچیں، ایک مزدوری کرنے والا مزدور صبح کو نکلتا ہے، شام کو واپس اپنے گھر اپنی بیوی بچوں کے پاس آ جاتا ہے، اور جب وہ شام کو اپنے گھر پر گھستا ہے تو 400 500 600 700 یا 800 روپے، اتنے روپے لے کر کے وہ انسان، وہ مزدور اپنے گھر پر آتا ہے اور عیش کی زندگی اپنے بیوی اور بچوں کے درمیان گزارتا ہے۔ مگر ایک امام جو 24 گھنٹے مسجد میں رہا کرتا ہے اور قوم کی اور امت کی تمام ضرورتوں کو یہ امام پورا کرتا ہے، وقت پر اذان دیتا ہے، وقت پر جماعت سے نماز پڑھاتا ہے، اس کے باوجود جب مہینہ ہوتا ہے تو اس کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ 4000 5000 یا 6000 یا بہت سے بہت 8 یا 10,000۔ اب آپ ذرا غور کریں اے نبی کے دیوانوں، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیا ہم امام کا حق ادا کر رہے ہیں؟ حقیقتاً کہ جس نے اپنی زندگی کو پوری زندگی اپنی اس قوم امت مسلمہ کے لیے خرچ کر دی، اس قوم کے لیے خرچ کر دی کہ اگر گھر پہ بچہ بیمار ہو جائے، بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں جا پاتا، اپنی مقتدیوں کی ضرورتوں کو پہلے وہ پورا کرتا ہے۔ ان کے کام اگر جو ہے امام کے گھر پر کوئی کام آ جائے، کوئی پروگرام
پروگرام ہو, بیاہ شادی کا پروگرام ہو, وہ بہت زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتا. میرے نبی کے دیوانوں, ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا اپنے اماموں کو خوش رکھیں گے, یقیناً اللہ تعالی اپنے نبی کی امت کے درمیان اتنی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے گا. جو انسان اماموں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. اور جو کم ظرف اور تنگ نظر ہوتے ہیں, جو اماموں کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے, اچھا گمان نہیں رکھتے, تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں بھی پریشان رہتے ہیں, اپنے گھر پہ بھی وہ پریشان رہا کرتے ہیں, اور ان کے کاروباروں میں بھی برکتیں نہیں ہوا کرتی ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے مکمل وقت ہماری مسجد کے امام ہم کو دیتے ہیں, ویسے ہی ہمیں بھی اپنی مسجد کے امام کا خیال کرنا چاہیے, ان کی تنخواہیں معقول کرنی چاہیے. یقیناً ہم سب لوگ مل کر کے اگر اس بات کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی جانب سے 100-200 روپے بڑھا کر کے مہینے میں دے دیں گے, تو یقین جانیے امام صاحب قبلہ کا جو آپ سب لوگوں نے بڑھا کر کے روپیہ اور پیسہ دیا ہے, ان کے دل سے بہت زیادہ دعائیں نکلیں گی. جب معقول تنخواہ ہماری مسجد کے امام پر پہنچے گی, جب وہ تنخواہ کو دیکھیں گے, یقیناً ان کا دل خوش ہو جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں گے. اور جب خوش ہو کر کے نبی کا غلام اپنی قوم کے لیے, اپنی مقتدیوں کے لیے دعائیں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اماموں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کرتا ہے. ضرورت ہے, تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم اپنے اماموں کی تنخواہیں معقول کریں. آپ بھٹوں پہ جو چوکیدار ہوتے ہیں ان کو جا کر کے دیکھیے, صبح سے شام تک رہتا ہے, 10-12 ہزار 15-16 ہزار تک کی وہ تنخواہ پاتا ہے. منشی ہوتا ہے, کیا کام ہوتا ہے, بس تھوڑا سا لکھنے پڑھنے کا وہ کام ہوتا ہے, جبکہ اس کا فائدہ اس کو خود کو ہو رہا ہے. لیکن ایک امام ہے کہ اپنا وقت جو خرچ کر رہا ہے 4 یا 5 ہزار روپے میں, وہ آپ کو مکمل فائدہ پہنچا رہا ہے, دنیا کا بھی فائدہ پہنچا رہا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. آپ کے بچوں کو جو دین مصطفیٰ کی تعلیم ہے, جو دنیا کی سب سے اہم اور سب سے ضروری تعلیم ہے, جو فرض عین ہے, وہ آپ کے بچوں کو سکھا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے امام کا خیال نہیں کرتے. ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے فضول خرچ کر لیا کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں بیاہ شادی کا موقع آتا ہے, لاکھوں جو ہے روپے خرچ کرتے ہیں, 20-25-30 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن امام کے نکاح پڑھانے کا وقت جب آتا ہے, جب امام نکاح پڑھائے تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ کتنے چل رہے ہیں. امام صاحب کہہ دیتے ہیں کہ 3000 چل رہے ہیں یا 4000 چل رہے ہیں. تو جیسے ہی امام کے پیسوں کی باری آتی ہے تو لوگوں کے منہ پھول جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بتاؤ اس قدر اتنی مہنگائی کہاں سے ہو گئی, اور یہ کہیں لکھا ہوا ہے. میرے بھائی, تجھے غیرت تب نہیں آئی جب تو نے ڈی جے اور باجے پر 10-20 ہزار روپے خرچ کیے. میرے بھائی, تجھے تب غیرت نہیں آئی جب تو نے ڈانس پارٹی منگا کر کے 50-60 ہزار روپے اس ڈانس پارٹی پر خرچ کیے. میرے بھائی, تجھے جب غیرت نہیں آئی, جب تجھے حیا اور شرم نہیں آئی, جب نبی کی شریعت یاد نہیں آئی کہ جب تو نے حرام کاری اور فضول کاری میں لاکھ روپے خرچ کر دیے, امام کو دینے کا وقت آیا ہے تو شریعت کے مسئلے جھاڑنے پر لگ گیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جو انسان اس طرح کی باتیں کیا کرتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھے. نبی کی شریعت کی بات کرتا ہے اور کہا کرتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. میں اس سے کہتا ہوں کہ تو جو اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے, نمازوں کے قریب تو نہیں جا رہا, ایک وقت کی نماز تو مسجد میں جا کر کے نہیں پڑھ رہا ہے, اور امام کو دینے میں, امام کے پیسے جو اس کا انعام ہے وہ دینے میں تجھ پر مری پڑ رہی ہے. میرے بھائیوں, یاد رکھو, امام کو ہم خوش رکھیں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دے گا. امام کی تنخواہوں کو بڑھائیے, امام کی تنخواہیں اچھی ہوں گی, ان کا دل خوش ہوگا. جب اماموں کا دل خوش ہوگا تو یقیناً وہ ہماری خدمت اور دل و جان سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کم سے کم دور حاضر کے اعتبار سے اماموں کی تنخواہ 20,000 سے 25,000 تک ہونی چاہیے. جب اتنی معقول تنخواہ ہم اپنے اماموں کو دینے لگیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری قوم کا نظام درست فرما دے گا. جو پریشانیاں آ رہی ہیں,
جو پریشانیاں ہماری قوم پر آ رہی ہیں وہ اسی لیے تو آ رہی ہیں، ہم اپنی مسجد کے امام کو ستا رہے ہیں، تو بتاؤ جو قوم اپنے امام کو ستاتی ہو وہ قوم خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی آپ خوش رہو اور آخرت میں بھی خوش رہو، اپنے اماموں کو خوش کرو، اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں تم کو خوش فرما دے گا۔